الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات عطا کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان کا ایک حصہ ان پیشین گوئیوں سے تعلق رکھتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور وہ ہو بہو پوری ہوئی ہیں، اور کچھ نشانیاں پیشین گوئیاں وہ ہیں جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ یقیناً پوری ہوں گی۔ جو پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں ان میں سے چند آج کے اس درس میں ہم بیان کریں گے، اور وہی پیشین گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جو پوری ہو گئی ہیں اسی کا تذکرہ آج کے اس درس کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ اور دوسری وہ پیشین گوئیاں ہیں جو متفرق واقعات سے ماخوذ ہیں، واقعات ہیں، اور کسی عمل کے تعلق سے ہے، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کبھی کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ان پیشین گوئیوں کو سماعت کیجئے جن کا تعلق بعض واقعات سے ہے۔ کوئی واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوگا، آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا، تو وہ چیزیں ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ چیزیں ہوئیں، انہی کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا راستے پرامن ہو جائیں گے، راستے پرامن ہو جائیں گے، اور مسلمان کسریٰ کے خزانوں کو فتح کر لیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ راستے پرامن نہیں ہیں، لوٹ مار عام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عدی، جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو حدیث روایت کر رہے ہیں، ان سے کہنے ہیں، اے عدی، کیا تم نے الحیرہ علاقہ دیکھا ہے؟ حضرت عدی کہتے ہیں، میں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ہاں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الضَّيْعَةَ ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالکعبة لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی، اگر تم زندگی لمبی تمہیں ملتی ہے، تمہاری زندگی لمبی ہوتی ہے، تو تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے کہ ایک عورت اکیلی الحیرہ سے سفر کر کے آئے گی، یہاں تک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی راستے پرامن ہو جائیں گے، نہ کوئی چور، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی بدماش، کچھ نہیں، راستے پرامن ہو جائیں گے۔ حضرت عدی کہتے ہیں، میں نے دل میں کہا، اس وقت قبیلہ طی، ایک قبیلہ تھا طی نام کا، کہ بدماش کہاں ہوں گے جنہوں نے ملک میں لوٹ کھسٹوس مچا رکھی ہے، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں راستوں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ قُلْتُ کسریٰ بن ہرمز قال کسریٰ بن ہرمز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم لمبے عرصے تک زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے یقیناً فتح کر لیے جائیں گے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز کے؟ کسریٰ بن ہرمز کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کسریٰ بن ہرمز کے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَا يَقْلَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُولُنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ۔ قیامت کا منظر کا بیان ہو رہا ہے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا، وہ لمبی حدیث ہے۔ فَيَقُولُ بَلَا فَيَقُولُ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا وَأُفْضِلَ عَلَيْكَ فَيَقُولُ بَلَا فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ
وَيَنظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ۔ اے عدی، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی، تمہیں لمبی زندگی ملی، تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے۔ حدیث ہے نا، مَن يَقْبَلُهُ مِنْهُ، جو اسے قبول کر لے اس سے، لیکن وہ ایسا آدمی نہیں پائے گا، ایسا آدمی نہیں پائے گا جو اس صدقے کو قبول کر لے، جو اس سے اس کا صدقہ مٹھی بھر سونا چاندی جو بھی ہے قبول کر لے۔ اور تم میں سے ایک شخص جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا، کوئی ترجمانی کرنے والا ترجمان نہیں ملے گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا تھا جس نے تمہیں میرا دین پہنچایا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں مال دے کر تم پر مہربانی نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، اور وہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے جہنم نظر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے عین مطابق دیکھا کہ ایک عورت الحیرہ سے اکیلی سفر کر کے آئی، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا ڈر نہیں تھا۔ اور کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کے فاتحین میں بھی شامل تھا۔ جب کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جا رہے تھے، اس لشکر میں بھی شامل تھا، اور میرے بعد جو شخص لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری پیشین گوئی کو، یعنی مٹھی بھر سونے چاندی کے متعلق بھی لفظ بلفظ پورا ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ محترم دوستو بھائیو، اس حدیث میں 3 پیشین گوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 2 کو حرف بحرف پورا ہوتا ہوا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، اور تیسری پیشین گوئی بھی ہے عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت کو آپ پڑھیں، دیکھیں ان کی زندگی میں کتنی خوشحالی تھی، بہت خوشحالی تھی، کوئی ظالم نہیں تھا اس دور میں، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جا رہے تھے۔ اس دور میں، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، لوگ اتنے مستغنی ہو گئے تھے کہ کوئی کسی کے مال کی یہ نہیں تھا کہ مجھے صدقہ مل جائے، مجھے کہیں سے زکوٰۃ مل جائے، مجھے روپیہ پیسہ، یعنی ہر آدمی کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے وسائل موجود تھے۔ جب تمام لوگ نہایت خوشحال ہو گئے اور ان میں سے کوئی شخص مٹھی بھر سونا چاندی لے کر کے نکلتا تو اسے قبول کرنے والا اس دور میں کوئی نہیں ملتا تھا۔ محترم دوستو اور بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی یہ حدیث مکمل ہو چکی ہے۔ دوسری، خوارج کا ظہور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ فرقے کے ظہور کے بارے میں جو پیشین گوئی فرمائی وہ حرف بحرف پوری ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال تھا، آپ وہ تقسیم کر رہے تھے لوگوں میں۔ اسی دوران بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ نامی ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ عدل و انصاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی سے ہی کہہ رہا ہے کہ آپ عدل و انصاف کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيْلَكَ، تم ہلاک ہو جاؤ، وَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ عَادِلْ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم ہلاک ہو جاؤ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ قد خبت و خسرت ان لم اکن عادل، اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو میں خائب و خاسر ہوا۔ یعنی اللہ کے نبی کے تقسیم پر وہ آدمی راضی نہیں تھا، ابوالخویسرہ، اس کو لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کم دے رہے ہیں، دوسروں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ اس پر اس نے بات کہی تھی کہ اللہ کے نبی آپ عدل و انصاف سے کام لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم دیں، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعہ، اسے چھوڑ دو، اسے کوئی دوسری کرسی لے لیں، آپ نا اسے چھوڑ دیں، اس کو ڈسٹرب نہیں کریں، کوئی دوسری کرسی لے لیں۔ دعہ، اسے چھوڑ دیں،
فإن لم أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نزيه وهو كدهه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قزده فلا يؤخذ فيه شيء قد سبق الفارث والدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے اور کئی ساتھی ہیں، یہ نہیں کہ اکیلا ہے، اس کے اور کئی ساتھی ہیں جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، اور وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو صحیح، لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ قرآن کریم کو پڑھیں گے لیکن اس کے معنی مفہوم کو ان کے جو ہیں ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، شکار سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا تیر کے پھل کو دیکھا جاتا ہے، تیر کا جو اگلا نشان ہوتا ہے جو اندر گھستا ہے جسم میں اس کو پھل بولتے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ پھر پیکان کی لکڑی کو دیکھا، جڑ کو دیکھا جاتا ہے، پیچھے جو حصہ ہے تیر کا اس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں لگا۔ آپ نے فرمایا اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر تیر کی لکڑی کو، جو لمبی لکڑی ہوتی ہے سرے سے لے کے پیچھے تک جو بیچ میں لکڑی لگی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے پر کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ملتا ہے، حالانکہ تیر شکار کے خون اور لید کے درمیان سے گزر جاتا ہے۔ کسی کو آپ بہت صاف تیر کے ساتھ زور سے شکار کریں تو ایک دم اس کے جسم سے، شکار کے جسم سے نکل جائے اور نہ خون لگے، نہ لید لگے، نہ گوشت لگے، بالکل صاف رہتا ہے۔ دیکھنے میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ تیر اس کے جسم میں لگا ہی نہیں، حالانکہ وہ شکار کے بیچوں بیچ سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ پھر آپ نے ان کی بعد نشانیاں ذکر کی اور فرمایا آیتہم رجل اسود احدی ازدیہ مثل صدی المرأة او مثل البزعة تدردر ویخرجون علی حین فرقة من الناس۔ آپ فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا ہوگا، جس کا ایک بازو، ایک ہاتھ عورت کے پستان کی مانند ہوگا یا تھل تھل کرتے گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں افتراق پیدا ہو جائے گا، لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا ہو جائے گی، لوگوں میں فٹمت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ظاہر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا، اور میں خود بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو ڈھونڈا جائے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، چنانچہ اسے لایا گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس کا حلیہ بالکل وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، کالا سیاہ رنگ کا تھا، اس کا ایک بازو گوشت کے تھل تھل کرتے ہوئے لوتھڑے کی طرح تھا۔ محترم دوستوں اور بھائیو، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان بظاہر بڑا نمازی، بڑا نیک پارسا معلوم ہوتا ہے بظاہر، لیکن اپنے باطل نظریات سے اور باطل نظریات اور عقائد کی بنا پر وہ قرآن و حدیث یعنی قرآن مجید کی تفسیر میں منمانی کرتے ہوئے اپنی والے چلاتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا بہت لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو، بہت سارے لوگ مل جائیں گے آپ کو، اور تفسیر کرتے ہوئے، غلط تفسیر کرتے ہوئے وہ دین سے یوں نکل جاتے ہیں جیسا تیر شکار کے درمیان سے اس کے جسم سے لگ کر کے نکل جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور یہ گمراہ فرقہ جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے وہ فرقہ ہے جو مسلمانوں میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب کو خارج عن الملہ قرار دیتا ہے، اور جب یہ ظاہر ہوا تھا تو اس نے حضرت رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ جو یہ آدمی تھا نا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہا تھا،
اس علی رضی اللہ عنہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بچوں میں سب سے پہلے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس نے تفسیر کی، اور قرآن کی تفسیر سے اس نے کہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر ہیں، کفر کا فتویٰ لگایا تھا ان کے اوپر، نعوذ باللہ، اور ان کے خلاف اعلان جنگ بھی کیا تھا۔ تو یہ بھی جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی یا جو پیشین گوئی آپ نے بیان فرمائی تھی، وہ بھی ہو بہو پوری ہو گئی۔ اس کے بعد بدر میں سرداران قریش کا مقتل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے قریش کے متعدد کفار کے نام لے کر ان کی قتل گاہ جہاں وہ قتل کیے جائیں گے، جو جگہ جس جگہ پر مریں گے، ان کی قتل گاہ کی نشاندہی کی کہ فلاں شخص اس جگہ پر قتل ہوگا اور فلاں شخص اس جگہ پر قتل ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بدر کے متعلق ایک حدیث بیان فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ جنگ بدر سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، کہ فلاں شخص کل یہاں قتل کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے قتل کی مقرر کی تھی وہ اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، یعنی بعینہ ہی اسی جگہ پر قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ پیشین گوئی تھی بدر میں ان کفار کے لیے یا ان کی موت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے بدر میں۔ محترم دوستوں اور بھائیو، خودکشی کرنے والے شخص کا انجام، اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا کسی جنگ میں آمنا سامنا ہوا، ایک جنگ جس میں مشرکین ایک طرف، مسلمان دوسری طرف، مسلمانوں اور مشرکین کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی، بہت سخت لڑائی ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے اور دوسرے لوگ اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ جنگ ختم ہوئی، دن بھر کے تھکے لوگ شام ہوئی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین میں سے جو بھی آتا وہ اس پر حملہ آور ہوتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیتا۔ صحابہ کرام نے اس کی بہادری دیکھی تو اس کے متعلق کہا، جس طرح آج اس شخص نے شجاعت و بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں، اسی طرح ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دکھایا۔ یعنی یہ آدمی یہ آدمی ہے، اس کے سامنے کوئی بھی مشرک آیا سب کو اس نے مار دیا، بہت بہادر آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ من اہل النار، خبردار وہ آدمی جہنمی ہے، حالانکہ اس نے اسلام کی خاطر لڑائی کی تھی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تو لوگوں میں سے ایک شخص کہنے لگا، آج میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اپنے دل میں یہ بات رکھ لی کہ آج اس شخص کے ساتھ ہی میں رہوں گا۔ کیا کرتا ہے، جہنمی کیسے ہے، دیکھتا ہوں کہ یہ جہنمی کیسے ہے، سوچ کر کے ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کے ساتھ نکل گئے۔ وہ جہاں رکتا وہ بھی وہاں رک جاتے، اور جہاں تیر چلاتا یا تیزی سے چلتا وہ اس کے جہاں تیزی سے اس کے ساتھ چلتا وہاں تیزی کے ساتھ چلتے ان کے پیچھے پیچھے۔ دیکھنا تھا نا جہنمی کیوں ہے۔ آخر کار وہ شخص شدید زخمی ہو گیا، اس کو تلوار تیر سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ چنانچہ وہ صبر نہ کر سکا اور اس نے اپنی موت کے لیے جلد بازی کرتے ہوئے اپنے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور تلوار کی نوک اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے بدن کا پورا زور اس پر دے دیا اور یوں اس نے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ انجام دیکھتے ہی تعاقب کرنے والا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بات کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ نے جب یہ فرمایا تھا کہ فلاں آدمی جہنمی ہے تو لوگوں پر یہ بات بڑی گراں گزری تھی، تکلیف ہوئی تھی لوگوں کو، کیونکہ اس نے ایک دن پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی، کافروں کے سر اڑائے، کافروں مشرکوں کو مارا اس نے، اور جب آپ نے کہا جہنمی ہے تو ہم تھوڑا سا نروس ہو گئے۔
اس پر میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں اس کا تعاقب کروں گا، پیچھا کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے نکلا اور یہاں تک کہ جب وہ شدید زخمی ہو گیا تو اس نے اپنی موت کے لیے جلد بازی کی، تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکایا اور اس کی نوک اپنے سینے پر رکھ کر اپنے جسم کا پورا وزن اس پر دے ڈالا اور یوں وہ خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل عمل اہل الجنة فيما يبدأ للناس وهو من اہل النار وان الرجل ليعمل عمل اہل النار فيما يبدأ للناس وهو من اہل الجنة۔ ایک شخص بظاہر اہل جنت والا عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے وہ لگتا ہے کہ وہ جنت والا عمل کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کی بقا کے لیے لڑائی کر رہا ہے، دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ وہ جنت والا کام کر رہا ہے، لیکن وہ حالانکہ وہ جہنم والا، وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی بظاہر دیکھنے میں اہل جہنم والا عمل کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، وہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرے۔ پتہ نہیں موت کس کی کہاں آ جائے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری موت ابھی بہت دیر میں آئے گی، ابھی تو میں 30 سال کا ہوں، 60-70 سال میں آئے گی، تب تک میں اچھے عمل کر لوں گا، یہ سوچتے ہیں نا، اکثریت کے ہی معاملہ ہے۔ محترم دوست اور بھائیوں، زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرے اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے اور برے خاتمے سے بچائے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گھر سے باہر لائے، پھر اسے ممبر پر لے گئے اور ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی کہ یہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، صلح کرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بھی بعین ہی پوری ہوئی۔ چنانچہ حضرت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فوج ان سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ہی چلاؤ، جس سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کی رائے ہموار ہو گئی۔ یہ نہیں کہ میں ہی رہوں گا، اب مسلمانوں کا سردار میں ہی رہوں گا۔ آپ نے کیا کیا کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خواہش مند ہیں تو آپ ہی رہیں، میں اسے دستبردار ہو جاتا ہوں، اور یوں دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہونے سے، امت کا خسارہ ہونے سے بچ گیا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، نمبر 6 وہ ہے قیصر و کسریٰ کی ہلاکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلق کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، جب کسریٰ یعنی بادشاہ ایران کا جو بادشاہ تھا کسریٰ وہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں آئے گا۔ وَإِذَا حَلَقَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا یعنی بادشاہ روم کا بادشاہ جب ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَتَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان دونوں کے خزانے یقیناً اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی لفظ بلفظ پوری ہوئی، چنانچہ خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ادوار میں قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو گئیں اور اس کے بعد دوبارہ قائم نہ ہو سکیں۔
اور ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے گئے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، 7ویں پیشین گوئی مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں۔ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ الدَّجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِّن 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جھوٹوں کے بارے میں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، ان کا گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دوسری روایت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ اور میری امت میں 30 کذاب یعنی جھوٹے آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، ان کا یہ زعم ہوگا کہ وہ نبی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میں ہی خاتم النبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا۔ ان دونوں حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور یہ بھی بہو پوری ہوئی ہیں۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ان کے بعد مختلف ادوار میں کئی لوگ اسی طرح نبوت کا جھوٹی دعویٰ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک ضلع میں جو ضلع کیا بولتے ہیں گرداسپور ہے، ایک ضلع اس زمانے میں گرداسپور، تو اس گرداسپور کے ایک قصبے میں قادیان ایک جگہ کا نام ہے، قادیان ایک شہر کا نام ہے، تو وہاں پر ایک شخص جس کا نام تھا مرزا غلام محمد قادیانی، اس کو بولتے ہیں بعد میں مرزا غلام محمد، پیدا ہوا، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مدعیان نبوت کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو الاذاعہ لما کان وما یکون بین یدی الساعہ صفحہ نمبر 125 سے 127 آپ پڑھیں، اس کو رجوع کریں، پوری تفصیل ملے گی آپ کو وہاں پر۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں فرمائی تھی، منکرین حدیث کا انکار کرنے والوں کے بارے میں بھی۔ حضرت المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهل ولا كل ذي ناب من السبع۔ آپ نے کیا فرمایا، خبردار مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی، یعنی حدیث، قرآن کے ساتھ کیا دی گئی، حدیث۔ خبردار ان قریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے ہوگا، تم بس اس قرآن پر ہی، وہ کیا کہے گا، تم بس اس قرآن پر ہی عمل کرو، اور تمہیں اس میں جو حلال ملے اسی کو حلال سمجھو، اور جو حرام ملے ہم حرام سمجھو، صرف اسی کو حرام سمجھو، یہی کہے گا۔ خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، اور نہ ہی کچلیوں والے درندے حلال ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے الفاظ ہیں یوشک الرجل متکئا علی ارکتہ یحدث بحدیث من حدیث فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل فما وجدنا فیہ من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ ان قریب ایک آدمی اپنے تکیے کا سہارا لیے ہوئے میری حدیث میں سے ایک حدیث بیان کرے گا، اور پھر کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان بس کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہی کافی ہے، لہذا ہم جس چیز کو اس میں حلال پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے، اور جس چیز کو حرام پائیں گے اسی کو حرام سمجھیں گے۔ خبردار جس چیز کو اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے وہ بھی ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا، یعنی جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیں وہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ ان دونوں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ کچھ لوگ آئیں گے
جو صرف قرآن مجید کو حجت تصور کریں گے، دلیل تصور کریں گے، اور جس چیز کو قرآن مجید میں حلال یا حرام پائیں گے یا کہا گیا ہوگا وہ اسی کو حلال یا حرام مانیں گے، اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا تعلق ہے تو وہ ان کا انکار کر دیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، اور جس چیز کو ان میں حلال یا حرام قرار دیا گیا ہوگا وہ اسے حلال یا حرام نہیں مانیں گے۔ یہ پیشین گوئی بھی بعین ہی پوری ہو چکی ہے، یاد رکھیں۔ اور کئی لوگ جو اہل قرآن کے نام سے اب بھی موجود ہیں، اہل قرآن کے نام سے، ابھی ہندوستان کے شہر ممبئی میں ایک فرقہ ہے اہل قرآن کے نام سے، اور پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگ ہوں گے، لیکن ممبئی میں تو معروف ہے، تو ابھی موجود ہیں۔ وہ صرف قرآن مجید کو حجت سمجھتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ناقابل حجت تصور کرتے ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کی حدیث مبارکہ کو یاد کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقاعدہ انہیں لکھا کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ انہیں سرے سے حجت ہی نہیں مانتے۔ لیکن جب ان کے امام کا قول حدیث سے ٹکراتا ہے تو وہ اپنے امام کے قول کو چھوڑنے کے بجائے حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو مانتے ہی نہیں کہ ہمارے امام کا تو قول ہے اور حدیث میں، لیکن ہم حدیث نہیں مانیں گے، اپنے امام کا قول مانتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کس قدر لگاؤ اور پیار تھا، اس کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک قصہ سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ شاید یہ گمان کرتے ہوگے کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حدیث روایت کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن مقرر ہے، اور اگر میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سزا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں ایک مسکین آدمی تھا اور تھوڑا بہت کھا پی کر زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، جبکہ مہاجرین رضی اللہ عنہم بازاروں میں کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اور نصارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مالوں کی حفاظت میں مشغول رہا کرتے تھے، یعنی سب مشغول، مہاجرین و انصار سب مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں اپنی زمینوں کا کام کاج ہی مشغول رکھتا تھا، چنانچہ جب وہ غائب ہوتے تو میں حاضر ہوتا، اور جب وہ بھول جاتے تو میں یاد رکھتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یبسط ثوبہ فلن ینسى شیئا سمعہ منی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو شخص اپنی چادر پھیلائے گا وہ مجھ سے سنی ہوئی میری حدیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ وفی روایت، دوسری روایت میں ہے، ایکم یبسط ثوبہ فیاخذ من حدیثی ھذا ثم یجمعہ الی صدرہ فانہ لم ینسى شیئا سمعہ منی۔ کیا فرمایا؟ جو شخص اپنی چادر پھیلائے گا پھر میری اس حدیث کو سنے گا اور اس کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا لے گا تو وہ میری حدیث کو کبھی نہیں بھولے گا۔ چنانچہ چنانچہ میں نے اپنی چادر بچھا دی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے، پھر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اسی لیے میں اس دن کے بعد آج تک کوئی حدیث نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بہت ساری روایت ہیں، ٹھیک ہے۔ طلب علم کے لیے جو صحابہ سفر کرتے تھے، جو محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو صرف طلب حدیث کے لیے باقاعدہ لمبے سفر کیا کرتے تھے، باقاعدہ حدیث کا ایک ٹکڑا اگر بھول جاتے تھے نا تو کسی سے معلوم ہوتا کہ فلاں شہر میں فلاں ملک میں ایک آدمی نے اس حدیث کو سنا تھا تو اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ اس سلسلے میں ہم یہاں پر صرف ایک یا دو واقعات ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ علوم حدیث کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ نمبر 1 واقعہ دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی جسے خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، میں نے بھی سنا تھا وہ حدیث، لہذا میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس پر کجاوا کسنے کے بعد میں اس صحابی کی طرف روانہ ہوا جو ملک شام میں مقیم تھا۔ مدینہ سے ملک شام بہت دور کا راستہ ہے اور اونٹ پر جانا ہے۔ کہتے ہیں میں مکمل 1 ماہ تک سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا۔ 1 مہینے سفر کرنے کے بعد آپ شام پہنچ گئے۔ وہ صحابی عبداللہ بن انیس الانصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا مجھے مظالم یعنی حقوق کے متعلق کے بارے میں آپ کے واسطے سے ایک حدیث پہنچی ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ حدیث براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں
حدیث سننے سے پہلے ہی میری موت نہ آ جائے یا کہیں آپ انتقال نہ کر جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے یحشر الناس غرلا بہما قلنا وما بهم قال ليس معهم شيء فيناديهم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه حتى اللتمة قلنا كيف وإنما ناتي الله وراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ لوگوں کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ غیر مختون ہوں گے اور خالی ہاتھ ہوں گے، یعنی وہ اس طرح ہوں گے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ایک پکارنے والا انہیں پکارے گا اور اس کی آواز دور والا بھی اسی طرح سنے گا جیسے کہ اسے قریب والا سنے گا۔ آج میں ہی حساب لینے والا ہوں اور کوئی جہنمی اس حال میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا کہ اہل جنت میں سے کسی شخص کا اس پر حق ہو، یا یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، اور کوئی جنتی اس حال میں جنت میں داخل نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکتا کہ اہل جہنم میں سے کسی شخص کا اس پر حق ہو، یہاں تک کہ میں اس سے بدلہ لے لوں، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے بغیر حساب و کتاب کے، نہ جہنم میں جا سکتا ہے بغیر حساب و کتاب کے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہوگا نا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا بدلہ کیسے لیا جائے گا جبکہ ہم تو اس دن ننگے بدن، غیر مختون اور خالی ہاتھ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ دے دو اس کا بدلہ نہیں، نیکیاں اور برائیاں ہی وہاں پر کام آئیں گی۔ نیکیاں کام آئیں گی، برائیاں کیا کام آئیں گی؟ برائیاں تو لے کر کے آپ کی جو آپ اگر مظلوم ہیں، ظالم نہیں ہیں، تو ظالم کو آپ کی برائیاں دی جائیں گی، تو وہاں نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔